ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ثم اللعن على اعدائهم واعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بآواز بلند صلوات۔ شب شہادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آپ سب مومنین کی خدمت میں بالخصوص بارگاہ حضرت ولی العصر قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ شوال منسوب ہے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور ماہ ذی قعد منسوب ہے امام والی خراسان حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کے ساتھ۔ بعض روایات میں 15 شوال اور بعض روایات میں 25 شوال شہادت امام صادق علیہ السلام بنتی ہے، جبکہ 23 ذی قعد شہادت حضرت امام رضا اور 11 ذی قعد ولادت امام رضا بنتی ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ جس سال حضرت صادق آل محمد کی شہادت ہوئی اسی سال ذی قعد میں حضرت امام رضا کی ولادت ہوئی۔ اگر 15 شوال کی روایت کو موثق مانا جائے تو 15 دن وہ اور 11 دن وہ 26 دن بنتے ہیں، اور اگر 25 شوال کی روایت کو مانا جائے تو پھر 16 دن بنتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب صادق آل محمد شہید ہونے لگے اور ان کا وقت شہادت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے فرزند، اے موسیٰ کاظم، میرا سلام دینا اپنے اس فرزند کو کہ جو 1 ماہ کے بعد اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اور تاریخ میں جو روایت کے جملے ہیں ان میں صادق آل محمد نے جو لفظ لکھے ہیں اور جو فرمائے ہیں اس میں فرمایا عالم آل محمد، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا جس فرزند کی صفت یہ ہوگی کہ وہ عالم آل محمد ہوگا۔ کیوں عالم آل محمد؟ جبکہ آل محمد میں تو سب کے سب عالم ہیں،
تبھی تو امیر المومنین نے بڑے فاخرانہ انداز میں فرمایا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال۔ میں علی اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے ہم اہل بیت کی حصے میں علم رکھا اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا۔ میں علی اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم آل محمد کی قسمت میں علم کو قرار دیا، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال کو قرار دیا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، یقیناً علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بلکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اور علم کی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے جب یہ سلسلہ پہنچا ہے صادق آل محمد تک، تو صادق آل محمد کا وقت شہادت ہے اور اپنے فرزند ارجمند کو فرما رہے ہیں، اللہ تجھے عالم آل محمد عطا کرے گا۔ اور جب یہی عالم آل محمد حضرت امام رضا اس دنیا میں تشریف لے آئے تو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا، آپ کے والد گرامی، آپ کے جد حضرت امام رضا کو رضا کیوں بلایا جاتا ہے؟ تو امام نے اس پوچھنے والے پہ ایک اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت امام رضا کو چونکہ مامون اور رشید بڑا پسند کرتے تھے اور مامون اور رشید وقت کا حاکم تھا، اس نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا، اور جب امام کو اس نے اپنا ولی عہد بنا لیا تو چونکہ وقت کا حاکم امام رضا پر راضی ہوا، اس لیے اس نے ان کو رضا کا لقب دیا۔ جلال آ گیا حضرت امام محمد تقی کو اور فوراً سے فرماتے ہیں، کذبوا و فجروا، جو یہ کہتا ہے کہ مامون اور رشید کی وجہ سے ہمارے بابا اور ہمارے جد کو رضا کا لقب دیا گیا، وہ بھی جھوٹا اور اس کے اجداد بھی جھوٹے، وَفَجَّرُوا، اور وہ نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ فاجر بھی ہے ہمارے۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا، مولا آپ بتا دیجئے کہ امام رضا کو رضا کا لقب کیوں دیا گیا؟ تو مولا نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں اللہ ان سے راضی اور دنیا کے دربار میں آل محمد ان سے راضی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہی امام وقت امام رضا علیہ السلام جب پہنچے ہیں، ان کی زندگی کے 47 سال مدینہ میں گزرے اور 3 سال خراسان میں گزرے، لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو 47 سال کی امام کی زندگی کا کچھ بھی خاص ذکر نہ ملے گا۔ اگر ذکر ملے گا تو خراسان میں جو امام نے 3 سال کاٹے ہیں اس کا ذکر سب سے زیادہ ملے گا۔ 2 ہجرتیں ایسی ہیں کہ جو 2 اماموں نے کی ہیں، ان 2 ہجرتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر۔ پہلی ہجرت کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی تھی مدینہ سے، اس ہجرت نے اسلام بچایا۔ دوسری ہجرت جو حضرت امام رضا نے کی مدینہ سے خراسان کی جانب، اس ہجرت نے تشیع کو بچایا۔ آج آپ دیکھیے
ایران کے اندر اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کو زیارت کے ان مقامات مقدسہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کے شرفیاب ہونے کا توفیق نصیب فرمائے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جا کر ان مقامات کی زیارت کریں اور دیکھیں ان مقامات کو کہ کس طرح مکتب تشیع اور عش آل محمد کے پر تربیت یافتگان علماء نے اپنے ان اماموں کے حرمین کو بنایا ہے۔ اور جا کے دیکھیے کہ کتنا عالی شان قسم کے حرم بنائے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ اور جب امام پہنچے ہیں مشہد مقدس میں نیشا پور کے قریب، تو امام نے وہاں پر جب تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا ہے تو تاریخ میں درج ہے کہ 24,000 افراد نے قلم پکڑ رکھے تھے اور وہ منتظر تھے کہ فرزند زہرا بولے اور ہم کچھ لکھیں۔ 24,000 قلم دان۔ یہاں پہ آپ کو یہ جملہ بھی دیتا چلوں، آج کے دور میں بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی صدر ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی بادشاہان وقت ہوتے ہیں، جب وہ اپنا کوئی اجتماع بلاتے ہیں تو اپنے محبت کرنے والوں کو پیسے دے دے کر گاڑیاں بھروا کر بلایا جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ وقت ہے، وہ اپنے کسی جگہ پہ کوئی اجتماع کرا رہا ہے تو اپنے ٹاؤٹوں کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں کہ فلاں بستی سے کچھ لوگوں کو بلا کے لاؤ جو میرے نام کے نعرے لگائیں۔ لیکن کتنی محبت ہے فرزند زہرا کے لیے کہ ابھی اس کا قدم نیشا پور میں نہ پڑا تھا، 24,000 کے قریب اصحاب پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فرزند زہرا کی حدیث کو لکھا ہے، اس کے علاوہ لاکھوں کا مجمع ہے جو فرزند زہرا کا منتظر ہے کہ فرزند زہرا اس عماری میں سے پردے کو اٹھائے اور ہم اس کی زیارت کریں۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے جب فرزند زہرا نے عماری سے اپنے پردے کو ہٹایا ہے اور اس کے بعد اپنے چہرہ انور کو لوگوں کے سامنے زیارت کے لیے پیش کیا ہے تو لوگ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا کر ایک قبرستان کسی خاموشی ہے کہ فرزند زہرا کچھ بولے، اور بولنے لگے حضرت امام رضا اور فرماتے ہیں حدثنی ابی، میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے اپنے صلوات بر محمد و آل محمد، انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا، اور ان سے جبریل امین نے یہ بیان کیا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، من دخل فی حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، میرے عذاب سے شفا پا گیا۔ اس کے بعد امام خاموش کے ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عماری کا پردہ گر گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ حدیث یہاں پہ ختم تو نہیں ہو گئی، 4 قدم اٹھائے ہیں اٹھنی نے۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پردہ اٹھتا ہے، فرزند زہرا دوبارہ نمودار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لیکن چند شرطہا وانا من شروطہا، کچھ اس کی شرائط ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے وہ اللہ کے عذاب سے بچ تو ضرور جائے گا لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب سوالیہ نظریں اٹھنے لگی کہ کون سی شرائط،
فرزند زہرا بیان کرنے والے ہیں تو کہنے لگے انا من شروطہا، وہ جو شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ کے عذاب سے خود کو محفوظ کر لو گے، میں رضا ان میں سے ایک شرط ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مختصر کروں اور حضرت کو موقع دوں۔ اس کے بعد امام چلتے ہیں، کافی کرامات درج ہیں، کرامات رضا کتاب ہے، اس میں یہ کافی کرامات امام کی خراسان کی سرزمین پر درج ہیں۔ ایک مقام مرو ہے جہاں پہ امام رضا کا قدم پڑتا ہے، وہاں پتھریلی زمین ہے، وہاں کے لوگ سخت زمین کی سختی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مٹی کے برتن بناتے ہیں، مولا پتھر بڑے سخت ہیں، توڑ توڑ کر ہماری ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں، مولا دعا کیجئے یہ پتھر نرم ہو جائے۔ تاریخ کے جملے ہیں، امام رضا نے دستے دعا بلند کیے اور فرماتے ہیں پروردگارا اے داؤد کے لیے لوہے کو گرم کرنے والے، فخر داؤد دعا مانگ رہا ہے اور فرماتے ہیں بار الہا نیشا پور کے اور مرو کے لوگوں کے لیے اس پہاڑ کو نرم فرما۔ یہاں پہ یہ جملہ بیان کرتا چلوں کہ داؤد تو جب تک زندہ رہے لوہے کو ہاتھ ڈالتے تھے، لوہا گرم لوہا نرم ہو جاتا تھا اور ٹھنڈا ہو کے ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ داؤد جس طرح چاہتے تھے لوہے کو موڑ لیتے تھے، لیکن یہ معجزہ اس وقت تک رہا جب تک داؤد زندہ رہے۔ داؤد کے دنیا کے جانے کے ساتھ یہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ سلام ہو حضرت امام رضا پر کہ آج بھی لوگ مرو زیارات کے لیے جاتے ہیں اور اس پہاڑ کی مٹی سے بنے ہوئے برتن پاکستان کی سرزمین پر لے کے آتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ ان نیشاپور کے قریب مقام مرو کے پہاڑ کے بنے ہوئے مٹی کے برتن لاتے ہیں اور اس میں پانی پیتے ہیں اور لوگوں کو آج بھی شفا ملتی ہے۔ اور ایک اور زندہ معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ملتانی مٹی کے بارے میں سنا کہ ملتانی مٹی میں اللہ نے کچھ شفا رکھی ہے، اس سے انسان کی جو سکن ہے، انسان کی جو جلد ہے وہ زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ ایک لوگوں میں یہ بات جیسے ہی مشہور ہوئی، لوگوں نے ملتان کے خاص مقامات سے اتنی مٹی نکالی کہ اب ملتان کی مٹی جو خالص ہے وہ ملنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ملتانی مٹی کے نام پہ اتنا کاروبار کیا گیا کہ ملتان کی وہ خالص مٹی کہ جس میں اللہ نے شفا، وہ خاص جلد کے لیے شفا رکھی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد سلام ہو امام رضا پر کہ آج بھی مقام مرو میں پورا ایران، پورا عراق اور مکتب تشیع کے چاہنے والے جہاں جہاں جاتے ہیں وہ مٹی لے کر جاتے ہیں، لیکن آج بھی وہ پہاڑ سالم اپنی مقام پر موجود ہے اور اس کی جتنی مٹی نکالی جاتی ہے اتنی مٹی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا بھر کے لوگ حضرت امام رضا کی اس مٹی سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری معجزہ آپ کو سنا کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ امام ایک مقام پر، ایک ایسے مقام پر تشریف لے گئے کہ جہاں کے لوگ پانی کی کمی کا شکار تھے، لوگوں کو پانی نصیب نہیں تھا، دور دراز سے صاف پینے کا پانی بھر کے لے آیا کرتے تھے۔ جب اس مقام پہ امام پہنچے ہیں تو امام نے مانگا بھی تو کیا مانگا، امام فرماتے ہیں جاؤ وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ ہوتا ہے وقت کا امام جو جانتا ہو کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ امام وہاں پہ دنیا و ما فیہا کی
کوئی بھی اور چیز طلب کر سکتے تھے نہیں، لیکن امام نے اگر مانگا بھی تو پانی مانگا۔ لوگوں نے کہا یا مولا، جس مقام پہ آ کر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا ہے یہاں پہ پانی کی کمی ہے، یہاں پہ پانی کی کمی ہے، پانی نصیب نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا جہاں پہ اے سوال کرنے والے جو شخص بول رہا تھا کہ یہاں پہ پانی کی کمی ہے، امام نے فرمایا تو جس مقام پہ کھڑا ہے اسی مقام کو کھودنا شروع کر۔ تاریخ کے جملے ہیں، اس صحابی امام نے اس مقام کو کھودنا شروع کیا، ابھی چند انچ ہی اس نے کھودا تھا کہ ایک چشمہ پھوٹا۔ زائرین جانتے ہیں، جو جاتے ہیں اس مقام پہ، وہ آج بھی وہ چشمہ جاری و ساری ہے اور پورے ایران و نیشاپور کو سیراب کر رہا ہے۔ علی ابن عیسیٰ ایک صحابی ہے امام رضا کا، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ علی ابن عیسیٰ صحابی ہے امام کا، خواب دیکھتا ہے کہ نیشاپور کی جامع مسجد ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے سامنے ٹوکروں کے اندر کھجوریں پڑی ہیں، زیارت کرنے والے زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ اس ٹوکرے میں سے اپنی مٹھیاں بھر کے کھجوروں کی ان لوگوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ علی ابن عیسیٰ بھی اس قطار میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ رسول اکرم کے پاس پہنچا تو رسول اکرم نے اپنی مٹھی میں کھجوروں کو بھرا اور اس کو عطا کی، اس کے بعد دوسری مٹھی بھری اور اس کو عطا کی۔ علی ابن عیسیٰ کھجوروں کو لے کر بیٹھ گیا مسجد میں، کھجوریں گننا شروع کر دیں۔ جب گننے لگا تو 18 کھجوریں بنی۔ کتنی؟ 18۔ ہم جیسا وہمی تھا، جیسے ہمارے شیعہ میانی کے مومنین اور ہم سب مختلف وہم کرتے ہیں، خواب دیکھ رہا ہے، 18 کا عدد اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، سوچ رہا ہے کہ 18 کیا ہوگا، کبھی کیا خیال آتا ہے، کبھی کیا خیال آتا ہے۔ ایک خیال پہ آ کر اس کی سوچ رک گئی۔ خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے کہ 18 دن بعد مجھے موت آ رہی ہے، میں مر جاؤں گا 18 دن۔ رسول اکرم نے مجھے 18 کھجوریں عطا کی ہیں، یہ 18 کا ہنسا اس لیے ہے کہ 18 دن بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد علی ابن عیسیٰ وصیتیں شروع کر دیتا ہے، اپنے تمام امور نمٹانا شروع کر دیتا ہے۔ قبلہ تھوڑی دیر 18واں دن آ جاتا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے میرا آج آخری دن ہے، آج تو میرا آخری دن ہے، آج میری اللہ سے ملاقات ہے۔ عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں مسجد میں بیٹھا ہے، اعلان ہوتا ہے، اے مومنو، فرزند زہرا علی ابن موسیٰ رضا نیشاپور تشریف لا رہے ہیں، جس جس نے زیارت کرنی ہے وہ زیارت کر لے۔ تھوڑا تھوڑا 18 کا ہنسا علی ابن عیسیٰ کو سمجھ آنے لگا کہ 18واں دن ہے، رسول اکرم کو خواب میں دیکھا تھا، آج فرزند رسول کی زیارت ہو رہی ہے۔ امام تشریف لائے، عین اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں پہ علی ابن عیسیٰ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ اسی کروٹ بیٹھتے ہیں جس کروٹ رسول بیٹھے ہیں، لباس کا رنگ بھی وہی ہے، چہرہ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، ٹوکرے بھی وہی ہیں، کھجوریں بھی وہی ہیں، قطار بھی وہی ہے، تقسیم بھی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ اسی انداز میں علی ابن عیسیٰ عین اپنے خواب کے مطابق قطار میں لگتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے اور آیا ہے اس مقام پر جہاں امام تشریف فرما ہے۔ امام پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بھرتے ہیں،
علی ابن عیسیٰ کی جھولی میں کھجوریں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھرتے ہیں اور علی ابن عیسیٰ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ علی ابن عیسیٰ اسی طرح اسی مقام پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بالکل بے عین ہی اسی طرح کھجوروں کو گننے لگتا ہے۔ کھجوریں 18 نکلتی ہیں، کھجوریں 18 نکلتی ہیں۔ اس کے بعد علی ابن عیسیٰ کھڑا ہوتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور درخواست کرتا ہے، مولا تھوڑی سی کھجوریں اور عنایت کر دیں، تھوڑی سی کھجوریں اور عنایت کر دیں۔ مولا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، خواب میں تو 18 دیکھی تھی، اب بھی 18 ملی ہیں، پھر بھی زیادہ مانگ رہے ہو۔ تم نہیں جانتے اس محمد کا ہاتھ جس عدالت سے 18 دیتا ہے، اس رضا کا ہاتھ بھی اسی عدالت سے 18 دیتا ہے۔ 18 سے زیادہ میں تجھے عطا کر نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے تجھے 18 عطا کی تھی۔ تو اس انداز میں ہمارے ائمہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی ہے اور ایک ایک موتیوں کو چنا ہے۔ جس طرح علی ابن عیسیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا، اسی طرح ایک خواب یزید کی زوجہ ہند نے بھی دیکھا تھا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ہند خواب دیکھ رہی ہے، آسمان سے فرشتے قطار باندھ باندھ کر اپنے سروں میں خاک ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر ماتم کر رہے ہیں اور ایک گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ اس گھر میں ایک تندور ہے، اس تندور میں ایک کٹا ہوا سر پڑا ہے، ایک مظلوم کا سر پڑا ہے۔ جب ہند نے یہ خواب دیکھا، اس نے کوشش تو بڑی کی، میں اس تندور کے اندر اس کٹی ہوئے سر کو پہچان لوں، لیکن تاریخ کے جملے ہیں ہند نہ پہچان سکی اور بڑے ہی ڈر کے عالم میں جب جاگی ہے اور اپنی ایک کنیز کو بلاتی ہے اور ہند کہتی ہے، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ فرشتے ماتم گناہ ہیں، اپنے چہرے پر تماچے مار رہے ہیں اور کچھ عربی کے کچھ الفاظ بولتے چلے جا رہے ہیں جو مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہے، لیکن وہ ایک ایسے گھر کی جانب جا رہے ہیں جہاں ایک تندور ہے، اس تندور سے ایک نور نکل رہا ہے، اور جب میں اس تندور کے پاس جاتی ہوں وہاں ایک سر پڑا ہے جس میں سے اتنا نور نکل رہا ہے۔ تو وہ کنیز کہتی ہے، میں نے سنا ہے کچھ قیدی لائے گئے ہیں۔ وہ کنیز ہند کی توجہ ہٹانے کے لیے، اس خواب سے توجہ دور کرنے کے لیے کہنے لگی، اے میری مالکن ایسا کرو، صبح کا وقت ہے، ان قیدی زادیوں کو بلاؤ، کچھ ان سے گفتگو کرو، پورا شام خوش ہے، ایک عید کا سما ہے، ہر جگہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، سب لوگ نئے لباس سلوا رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ کچھ قیدی ہیں، کچھ باغی ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، یزید نے ان کو شکست فاش دی ہے، بڑا فاخرانہ لباس پہنا ہے ہند نے، آئی ہے اس زندان میں اپنے کنیزوں کے جھرمٹ کے اندر اور مکمل حجاب میں جب آئی ہے نا، تو ایک بڑی سی کرسی رکھی گئی، کچھ بیویاں ہیں جو مٹی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب آئی ہے ہند اور کرسی پر بیٹھی ہے اور اس نے پہلا سوال کیا ہے، کاش ہند وہ سوال نہ کرتی، کہنے لگی، اے بیویوں
اپنا تعارف کراؤ، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ زینب کبریٰ بولی ہے ہم مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ مدینہ کا لفظ سننا تھا، کرسی کو چھوڑا ہے ہند نے، آئی ہے زمین پر اور کہنے لگی وہی مدینہ۔ جا رسول اکرم، جا علی مرتضیٰ، اور جا میرا حسین بستا ہے، وہ حسین کہ جس نے بچپنے کے عالم میں نابینا باپ کی بیٹی تھی، جس حسین نے پانی میں ہاتھ ڈال کے میری آنکھوں کو بینائی بخشی تھی، کیا اس حسین کے مدینہ کی تم رہنے والیاں ہو؟ تو کہنے لگی زینب ہاں وہی مدینہ۔ تو پوچھنے والی ہے ہند، دوسرا سوال کرتی ہے کہ اگر تم مدینہ سے آئی ہو تو یقیناً حسین کو جانتی ہوگی، یقیناً زینب کبریٰ کو جانتی ہوگی۔ اس کے بعد زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کافی دیر خاموشی رہی تو ہند نے پوچھا تمہارا لہجہ کچھ پہچانا سا لگتا ہے، تمہارا لہجہ کچھ پہچانا سا لگتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو حسین کو میرا سلام پہنچا دے؟ میں حسین کی شفا یافتہ ہوں، میرے حسین کو میرا سلام پہنچا دو۔ تو زینب کبریٰ کو جلال آیا اور کہنے لگی اے ہند، کیا تو چاہتی ہے کہ میں اس زندان کے اندر تیری ملاقات حسین ابن علی سے کرا دوں؟ تو بڑی پریشان ہو گئی ہند اور کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میری ملاقات اس زندان کے عالم میں حسین ابن علی سے کروائے گی؟ تو کہنے لگی زینب وہ نیزوں پہ سر دیکھو اور ان کو پہچانو، یہ سر حسین ابن علی ہے، یہ سر عباس ابن علی ہے، اور وہ میرے قاسم کا سر ہے۔ اور بڑی مشکل سے زینب نے اپنے سینے پہ تماچا مار کے کہا یہ میرے آن و محمد کے سر ہیں اور وہ میرے علی اکبر۔ اور اس کے بعد ایک آخری سر ننھے علی اصغر کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی ان سروں کا تعارف کرایا تو ہند نے بلند آواز سے کہا کاش حسین نے میری آنکھوں کو شفا نہ دی ہوتی، کاش میں اندھی اس دنیا سے چلی جاتی۔ اور کہنے لگی واہ حسینہ واہ علیہ علی لعنت اللہ۔